بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، اسلام نے انسانیت کو اور پھر خاص طور پر خواتین کو جو عزت بخشی، مذاہب کی تاریخ میں اور دنیا میں اس قدر عزت کسی مذہب نے، کسی مکتب نے، کسی ملت نے خواتین کو خاص طور پر عطا نہیں کی۔ خواتین خواہ ماں کی صورت میں ہوں، بہن کی صورت میں ہوں، اہلیہ کی صورت میں ہوں، جو عزت اور احترام اور پھر معاشرے میں ایک فعال فرد کے طور پر اسلام نے خواتین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد کیں، وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اسی لیے عالم اسلام میں ایسی خواتین پیدا ہوئیں کہ ان کے کردار سے، ان کے افکار سے دنیا جگمگا اٹھی۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کا ذکر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ اسلام میں جب بڑی بڑی خواتین کا ذکر ہوتا ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، تو ایک اور شخصیت کا ذکر بھی آتا ہے کہ جن کا نام آتے ہی تمام مسلمانوں کی نظریں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ ہماری مراد حضرت ام البنین والدہ گرامی حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہیں۔ تاریخ پہ جن خواتین نے بہت گہرے نقوش مرتب کیے، آپ کی شخصیت انہی میں سے ہے۔ آپ کے فضائل کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، اور جیسے ابھی عرض کیا کہ تاریخ پر آپ نے کیا انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ محترمہ سحر زیدی صاحبہ موجود ہیں۔ آپ اسلامی اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور تاریخ و سیرت پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر موجود ہیں، محترمہ حفصہ سعید صاحبہ۔ آپ چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن ہیں اور آپ ایک سکول بھی چلاتی ہیں اور اسکالر کے طور پر آپ کی ایک معروف حیثیت ہے۔ دونوں میں اپنی محترم خواتین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب سحر زیدی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ ابھی جو میں نے اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ انٹرو میں ادا کیے، وہ بے فٹنگ تو نہیں ہے، شان شان تو نہیں ہے، لیکن واقعاً جب حضرت ام البنین کا ذکر آتا ہے تو عقیدت ہو، محبت ہو، مودت ہو، اس سے انسان کی دل و دماغ جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کا اعتراف تو کرتے ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاتون کی عظمت اور جو ایک اس کا روب اور دبدبہ ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں عالم اسلام کو بموقع شہادت جناب ام البنین، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہترین الفاظ میں خراج پیش کیا، اور بے شک کہ پیش کیے جانے کے لائق ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جس کے لقب سے اس کو پہچانا جو ہے وہ اب جاتا ہے، اور اسی سے ہی آپ کی شخصیت سامنے آتی ہے کہ کس قدر ایک عورت اپنے اسلام کے لیے اور اپنے تمام تر ایک کردار کو سامنے رکھ سکتی ہے اور اپنی سروسز دے سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخ اسے ہمیشہ کے لیے یاد کیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میر انیس نے بھی کہا تھا، ام البنین سا کوئی ہوگا نہ نیک نام، فرزند جس کے 4 ہوئے فدیۂ امام۔ اصل آپ کا نام فاطمہ کلابیہ، قبیلہ بنی کلاب سے آپ کا تعلق ہے، اور جس طرح سے آپ کا عقد ہوتا ہے جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اسی سے ہی آپ کی حیثیت، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کا علم ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ جسے امام علی جانتے تھے کہ اگر اسے اس درجے تک پہنچا سکتی ہیں یا اس کا حق ادا کر سکتی ہیں تو وہ جناب فاطمہ کلابیہ ہیں۔ اور اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں اس کے پس منظر میں جائیں تو ہم ایک بہت ہی خوبصورت اہتمام دیکھتے ہیں آپ کا اس دنیا میں آنے کے لیے بھی،
اور پھر جس اصل امر کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا پھر اس امر کی جانب متوجہ ہوں، تو ایک بہت خوبصورت پیغام آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جناب حزام کلابیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، جب وہ آپ متولد ہونے والی ہوتی ہیں تو ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ ایک تاجر تھے، کسی سفر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں ایک مقام پر جب آپ استراحت کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں ہیں اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، تو ایک پانی کا قطرہ جو درخت سے گرتا ہے جیسے ہی آپ کے ہاتھ پر آتا ہے اور اس سے ٹچ ہوتا ہے، جیسے ہی لمس آتا ہے تو وہ ایک بہت خوبصورت در میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی تابانی اس قدر ہوتی ہے کہ جناب حزام کہتے ہیں کہ میں تعجب خیز ہوں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے اور کیوں کر ایک شبنم کا قطرہ یا ایک درخت سے قطرہ پانی کا گرتا ہے اور وہ ایک در میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایک جانب سے ایک شاہ سوار کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ یہ در میرے ہاتھ آپ فروخت کر دیں، تو کہتے ہیں میں اس کی قیمت سے واقف نہیں ہوں، آپ فرماتے ہیں، تو کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو اولین و آخرین میں جو سب سے زیادہ بہترین اس وقت میں اس در کی قیمت ادا کر سکتا ہے میں اس کے ہاتھ اس کو فروخت کروں گا، آپ مجھے دے دیجئے ذمہ داری پر۔ کہتے ہیں کہ میں دے دیتا ہوں۔ اٹھتے ہیں اپنے دوست احباب جو اس وقت تجار ہیں ان سے آپ ڈسکس کرتے ہیں خواب، تو ان میں سے کوئی ایک شخص یہ تعبیر دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ کے گھر ایک بیٹی متولد ہوگی اور جب وہ جوان ہوگی تو اس کی خواستگاری کے لیے کوئی اس وقت افضل زمانہ ہوگا، آگے بڑھے گا، تو میرے لحاظ سے یہ تعبیر ہو سکتی ہے، اور یہ تعبیر ایسے ہی پوری ہوئی کہ آپ کے گھر میں بیٹی متولد ہوتی ہیں، آپ انہیں فاطمہ نام سے موسوم کرتے ہیں اور پھر ان کی خواستگاری کے لیے امیر المؤمنین جناب عقیل کے ذریعے رشتہ بھیجتے ہیں۔ اور اس وقت بس ایک جملہ کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ کون خواستگاری کے لیے آیا، تو تاریخ نے، یعنی آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ فصاحت و بلاغت بھی اس قدر رکھتی ہیں، آپ عارفہ ہیں، عالمہ ہیں، لیکن آپ خاندانی طور پر بھی یہ جتنے بھی اوصاف ہیں آپ کے اندر آئے، تو آپ کے جو والد محترم ہیں وہ بھی یہ ذوق رکھتے ہیں۔ تو جب جناب عقیل رشتہ لے کر آتے ہیں اور آپ کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ کس کا آیا ہے، تو اس وقت آپ امیر المؤمنین کی شان میں چند الفاظ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لَفَلَّالِ الْكَتَائِبِ مظہر العجائب فارس المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، یعنی جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ اسی طرح پورا ہوا، جو تلواروں کو کن کر دینے والا ہے، جو مغرب و مشرق کا بہترین شاہ سوار ہے، اس نے خواستگاری کے لیے یعنی جناب امیر نے فاطمہ کلابیہ کے لیے ہاتھ مانگا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی مزید گفتگو کی گنجائش ہے کہ کس طرح حضرت عقیل سے پوچھا مولا کائنات نے اور کس طرح، تو یہ ہم ذکر کریں گے۔ محترمہ حفصہ سعید صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام نے خاتون کو جو عزت دی اور کس طرح معاشرے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، گھر کے مرکز کے حوالے سے خاتون کو ایک مرکزی حیثیت دے دی کہ جس کے گرد پورا گھر گھومتا ہے، اور پھر ایسی خواتین جیسے حضرت ام البنین ہیں، انہوں نے معاشرے پہ بہت اثرات چھوڑے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور موقع دیا۔ اس کے بعد خواتین کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو خواتین تو ایک وزیر ہے گھر میں، صحیح، اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ میاں میرا بیڈ مین بن جائے، تو میں اکثر ان کو یہ کہتی ہوں کہ جب میاں آپ کا بیڈ مین ہوگا تو پھر آپ خادمہ ہوں گی۔ ہاں بالکل صحیح۔ اگر آپ ملکہ بن کے رہنا چاہتی ہیں تو میاں کو بادشاہ بنا کے رکھیں۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ تو آج کل جو اس وقت دور چل رہا ہے اس میں واقعہ ہی بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، پڑھائی ہو رہی ہے، علم دے رہے ہیں، ہم سکولوں میں بھیج رہے ہیں، ٹیوشن بھیج رہے ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی کہ بچے کو، یعنی معلومات تو دی جا رہی ہیں لیکن علم اور تربیت یہ نہیں ہو رہی۔ ہاں، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے بزرگ گھر میں ہوتے تھے، نانی، دادا، دادی وغیرہ، تو وہ بچوں کو گود میں سلا کے کہانیاں سناتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنا رہے ہیں۔ حج کا موقع آتا تھا تو ہماری دادی اماں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سناتی تھیں، تو ہم ان کے گرد بیٹھ جاتے تھے، بھئی دادا جان دادی ہمیں سنائیں۔ لیکن اب اس وقت تو وہ چیز ہی نہیں رہی، بچوں کو بالکل ہم نے ایک
سمجھ لیں کہ ہم نے کسی کے سپرد کر دیا، آیا کے سپرد کر دیا یا گھر کے خادم کے سپرد کر دیا. تو جو ماں جب دودھ پلاتی تھی بچے کو اور دودھ پلاتے ہوئے بھی وہ 7 تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھی، اس کا اثر کیا تھا، اور آج جب فیڈر میں بچہ جا کے آیا سے دودھ لے کے پی رہا ہے تو اس کا اثر کیا ہے. جی، اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی شخصیت تو ہے ہی ایسی کہ انہوں نے بچوں کی کیسی تربیت کی. گفتگو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد آ کے انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے ہم اتصال دیں گے. ناظرین، تاریخ کی ایک عظیم ترین ہستی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے فضائل پر گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ واپس آئیں گے اور مزید گفتگو ہوگی. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، والدہ گرامی حضرت عباس علمدار علیہ السلام، ان پر گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ جناب سحر زیدی صاحبہ موجود ہیں اور محترمہ حفصہ سعید صاحبہ. محترمہ سحر زیدی صاحبہ، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور پھر محترمہ حفصہ سعید صاحبہ سے بھی اسی حوالے سے گفتگو جاری رہے گی ہماری. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو سب سے مشہور واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ آپ کی شخصیت کو پوری طرح بیان کر دیتا ہے کہ کس طرح حضرت علی نے حضرت اپنے بھائی حضرت عقیل سے ایک خواہش کی، اور پھر اس خواہش کے جواب میں حضرت عقیل نے حضرت ام البنین کا نام لیا. وہ خواہش اور پھر وہ وجہ اور پھر جو آپ حضرت مولا کائنات کے گھر تشریف لاتی ہیں وہ بیان کر دیجیے گا. جی، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ام البنین 4 بیٹوں کی ماں، یوں تو بہت ساری ام البنین ہوئیں، لیکن آپ کا جو انتخاب کیا گیا امیر المؤمنین کی جانب سے بطور خاص ماہر الانصاب ہیں جناب عقیل. جی جی، یعنی آپ پروفیشنلزم کا ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم ہر چیز میں پروفیشنلزم کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں جناب امیر نے سکھایا. آپ جناب عقیل سے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام تر انصاب کو اور اشجار کو جانتے ہیں جو اس وقت قبائل کے ہیں. تو آپ قبیلہ بنی کلاب، آپ کی خواہش ہے کہ مجھے خدا ایک ایسا فرزند عطا کرے جو کربلا میں میری نیابت کرے. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پری پلاننگ کے لیے. اگر میں اور آپ اسلام کے لیے یا امام کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پلاننگ دیکھیے کہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے. جس طرح سے جناب امیر جانتے ہیں کہ میں کربلا میں موجود نہیں ہوں، لیکن کربلا میں میری نیابت کرنے والا کوئی ہو تو اس کے لیے جو کام ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ رشتہ لے کر آتے ہیں، ازدواج کا آپ کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی ایک میں مختصراً چونکہ بیان نہیں کروں گی، اتنا وقت نہیں ہے، وہاں پر بھی آپ ایک خواب دیکھتی ہیں کہ آپ کی گود میں چاند اور 3 ستارے اترتے ہیں، اور وہ تعبیر ایسے ہوتی ہے کہ قمر بنی ہاشم یعنی باب الحوائج مولا عباس اس کی صورت میں خدا آپ کو فرزند دیتا ہے، اور 3 فرزند اور متولد ہوتے ہیں. جس نقطے پر میں عرض کروں کہ جب آپ آئی ہیں خانہ حضرت زہرا میں، تو آپ ایک ماں کے طور پر نہیں آئیں، بلکہ آپ کہتی ہیں کہ میں ایک خادمہ کے طور پر آئی ہوں. میں خدمت نواسہ رسول کے لیے آئی ہوں، فرزندان رسول کے، فرزندان علی کے لیے، اور اس امانت کی حفاظت کے لیے کہ جو حضرت زہرا چھوڑ کر گئی ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات جو تربیت کے مراحل میں عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ نے 4 بیٹوں کو تربیت دیا، لیکن اس انداز میں دیا کہ جو ایک اسوہ ہے، قدوہ ہے آج تک کی ماؤں کے لیے، کہ میں جب بھی بینگ اے مدر مجھے کوئی دشواری ہوتی ہے تو میں آج بھی مڑ کر پلٹ کر دیکھتی ہوں، یا میرے لیے توسل ہوتا ہے یا تو حضرت زہرا کا یا جناب ام البنین جیسی شخصیت کا، کہ مجھے کہیں بھی کوئی ہرڈل آتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھے اپنے بچے کو تربیت دینی ہے تو کس طرح کی دینی ہے، کن معیارات پر دینی ہے. تو وہ سٹینڈرڈز سیٹ کر دیے ہیں جناب ام البنین جیسی شخصیات نے اور خواتین نے. تو جس کے لیے آج کی مدرس کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ عمل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تربیت دینا اور اسلام کے لیے انہیں پروان چڑھانا کہ وہ دنیا پر کس طرح سے دنیا کے لیے ایسی شخصیت بن کر سامنے آئے گی جس کی کوئی نظیر یا مثل نہ ہو، تو جناب ام البنین ایک بہترین ذات ہے. اور آپ کا تو نام ہی ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، کہ تاریخ میں نظر آتا ہے جناب
حفصہ سعید صاحبہ کہ تربیت کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی کہ جی میں فرمائیں. آ رہی تھی، بریک ہو گئی کہ ام البنین جو ہیں وہ جب آئیں حضرت علی کے نکاح میں، آتے سار انہوں نے کہا کہ میں اندر قدم تب رکھوں گی کہ حضرت علی کی بیٹی آئیں گی، مجھے اجازت دیں گی تو میں اندر جاؤں گی، وہ اس کے بغیر میں اندر بھی نہیں جا سکتی. اور پھر جب وہ آئیں اپنی اولاد کو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے، بلکہ حضرت عباس نے کئی بار کہا کہ میں ان کو بھائی نہیں کہہ سکتا. ماں کہتی تھی بھائی ہیں آپ کے، وہ کہتے تھے نہیں ہم ان کے خادم ہیں، یہ تو نواسہ رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ہم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے خادم بن کے رہے ہیں. اور دیکھیں آخری لمحے تک جب حضرت عباس شہید ہوئے، اس وقت تک جب ان کے ہاتھ میں علم تھا تو انہوں نے ان کا ایک بازو کٹا، انہوں نے دوسرے بازو پہ سنبھال لیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، منہ میں ڈال لیا، اور انہوں نے گرنے نہیں دیا کہ حضرت حسین کے لیے اتنا انہوں نے قربانی دی. اور بار بار وہ یہی کہتے رہے کہ میری ماں کو بتا دیجئے گا کہ میں نے بے وفائی نہیں کی. تو یہ ان کی تربیت تھی، ایسی تربیت تھی کہ ان کے، یعنی آج کل کی عورت جو ہے وہ اس سے دیکھے کہ اب سٹیپ مدر کیا کر رہی ہیں، جلا رہی ہیں، کرنٹ لگا کے مار رہی ہیں بچوں کو. تو وہ دیکھیں ایک سٹیپ مدر ہونے کے باوجود لیکن انہوں نے آج تک کبھی بھی، لیکن پھر دیکھیں نا کہ 1400 سال گزر گئے، 1350 سال سے زیادہ، اور ان کا نام اب بھی ہم اسٹوڈیو میں کس عقیدت سے، کس محبت سے، کس مودت سے ہم لے رہے ہیں. تو جو تربیت، جو ان کے دودھ کا اثر، وہ آج بھی ہمیں سامنے نظر زندہ ہے انشاءاللہ، اور تا قیامت زندہ ہے. یعنی اگر خواتین نے امر ہونا ہے تو پھر حضرت ام البنین کی جیسے اپنے اندر اعمال پیدا کریں، اپنے اندر. جی بے شک. محترمہ سحر زیدی صاحبہ، جب آپ شادی ہونے کے بعد تشریف لاتی ہیں تو اب ہم بیٹوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، 4 بیٹے، اور پھر بیٹے بھی ایسے کہ حضرت عباس علمدار نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے پہلے بھائی شہید ہوں اور پھر وہ بعد میں شہید ہوں، اور وہ 3 ان کے بھائی یعنی حضرت ام البنین کے 4 بیٹے جس طرح سے امام حسین پر اور مقصد امام حسین پر اسلام کی راہ میں قربان ہوئے، وہ تو ہے ہی. لیکن جس طرح سے حضرات حسنین شریفین علیہم السلام کی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی آپ نے دلجوئی کی، اور میں کہوں گا ان کو پالا، وہ بھی ایک مثال ہے، جیسے ابھی محترمہ حفصہ سعید صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھی. جی، ہمیں تواریخ میں باقاعدہ اتنے اشارے ملتے ہیں کہ جس میں ہمیشہ آپ نے بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہی پیغام دیا کہ وہ اپنے ہر امر میں مقدم رکھیں جناب حسنین کو اور جناب زینب ام کلثوم کو. ایک نسبت بھی ہے رسول اللہ سے، اور پھر جس کے بیٹے ہیں فرمایا وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، یعنی چاہ کر بھی میرا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ جس ماں کے وہ فرزند ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ان کی تربیت ہے جو ہمیں ہر مرحلے پر نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ کی وہ خیال رکھنا جناب عباس کا امام حسین کے لیے ہر مقام پر. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کربلا تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پورے اس سفر میں، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مقام پر امام حسن کے دور میں بھی جب ان کے اوپر جب بھی کبھی حملہ ہو جاتا ہے یا ان کے دور امامت میں مشکلات کا سامنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سپر ہیں حضرت عباس کی ذات. اور یہ جو تمام تر آداب ہیں، یہ تمام تر باتیں ہیں، یہ جناب ام البنین سے ان کو مل رہی ہیں. جیسے کہ رسول اللہ کی السعید من سعد فی بطن امہ وشقی من شقا فی بطن امہ. تو جو آپ کی سعادت مندی ہے حضرت عباس کے اور ان کے بھائیوں کی اور جذبہ فداکاری ہے، وہ تمام تر ہمیں بطن جناب ام البنین سے اور آپ کی تربیت سے ملتا ہے. بے شک بے شک. محترمہ حفصہ سعید صاحبہ، ایک اور بات جو یہاں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سامنے آتی ہے کہ اسلام ہمیں واحد وہ دین نظر آتا ہے کہ تربیت کے سارے سفیر اور اسوہ موجود ہیں. اگر بہترین اسوہ ہے تو وہ تو رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر بہترین خاندان دیکھنے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام ہے، بہترین بیٹے دیکھنے ہیں تو حسنین شریفین حضرت عباس اور ان کے بھائی ہیں، بہترین بیٹیاں دیکھنی ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم، بہترین مائیں دیکھنی ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ. تو ایک مکمل میں کہوں گا ایک نمونہ
فرد کے لیے، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے موجود ہے۔ بے شک۔ تو اگر ہم اسی کو فالو کر کے چلیں آج، جی جی، تو میرا خیال ہے کہ ہم نہ تو کہیں ڈگمگا سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں ہم غفلت میں پڑ سکتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ اب ہم قرآن سے دوری ہو گئی ہے، ہم اہل بیت سے دور ہو گئے ہیں، کہیں پر بغض، یہ وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب وہ تفرقے میں پڑ گئے ہیں جی نا۔ جی، حالانکہ اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو بھی ہے بنین جو ہیں وہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو 4 بچے دیے، اور آپ نے چاروں بچے، جب اطلاع ملی آپ کو کہ میرے چاروں بچے شہید ہو گئے ہیں، تو آپ پھر بھی یہ پوچھتی رہی ہیں کہ حسین کا کیا حال ہے؟ جی جی جی، بالکل بالکل، حسین ان کے کیسے ساتھ ہیں؟ کیا ہوا؟ جی ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ میرے وہ بچوں نے کیسے ان ہیں؟ کی پروٹیکشن کی، ان کی، بالکل۔ تو دیکھیں کہ ان کو اس وقت بھی اگر کوئی اور ماں ہوتی تو وہ اپنے بچوں کا خیال کرتی، لیکن انہوں نے اس وقت تک، آخری لمحے تک اپنی وہ وفاداری۔ جب آپ ذکر کر رہی ہیں نا کہ قافلہ جب واپس گیا اور اطلاع ملی، جی جی، تو اپنے 4 بیٹوں کے بجائے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہیں کہ ان کا جی بہت۔ ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا پر پروگرام، اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ خوبصورت باتیں آپ کی سیرت اور فضائل پر ہو رہی ہیں، اور خواتین کے لیے تو آپ ایک بہترین نمونہ ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہم وقفے کے بعد آئیں گے، حضرت ام البنین کی سیرت پر اور فضائل پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ تاریخ کی ایک عظیم ترین ہستی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا پر گفتگو ہے۔ نہ صرف آپ عظیم ترین ہستی ہیں، بلکہ آپ جن سے وابستہ ہیں، جن ہستیوں سے، جس خاندان سے، وہ بھی کائنات کا چنا ہوا خاندان ہے۔ محترمہ سحر زیدی صاحبہ، 4 بچوں کی تربیت اور پھر خود اہل بیت علیہم السلام کا خیال رکھنا، اہم بات مجھے آپ کی شخصیت میں یہ نظر آتی ہے کہ 4 بچے قربان کر دیے، اور پھر جب قافلہ واپس جاتا ہے، اطلاع ملتی ہے، تاریخ میں اس کے بعد بھی آپ کا کردار ہے، یعنی اس قربانی کے بعد بھی مشن حسینی کو، اور یہ بہت بڑا مشن ہے جس پر ظاہر ہے آپ نے اپنی اولاد قربان کر دی، اس مشن حسینی کو مختلف انداز میں، عزاداری کے انداز میں، امام حسین کو یاد کرنے کے انداز میں، خانوادہ اہل بیت علیہم السلام، خانوادہ رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ کم بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو ہو جاتا ہے بیان کہ حضرت عباس اور اپنے بیٹوں کی تربیت کی اور انہیں قربان کر دیا، لیکن واقع کربلا کے بعد جو آپ کا تاریخ میں کردار ہے، وہ بھی سنہری حروف میں لکھنے اور پڑھنے کا ہے، وہ بیان کیجیے۔ بے شک، جیسا کہ آپ نے کہا، کربلا جو ایک تحریک ہے، کربلا رونما ہو گئی، لیکن کسی بھی تحریک کا احیاء ایک بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں بہت سارے سانحات، بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ کربلا جو اب تک فراموش نہیں ہوئی، اس میں ہمیں کربلا کے فوراً بعد کچھ ایسی ہستیوں کے اقدامات ملتے ہیں ان اسکار کے احیاء کے لیے، یا اس فکر کی احیاء کے لیے جو حسینی فکر ہے۔ اس میں ہمیں جناب ام البنین کا جو ایک کردار ہے وہ پیش نظر آتا ہے۔ کربلا کے بعد آپ زیادہ تر جنت البقیع میں ہی، جہاں پر اب آپ مدفون ہیں، وہیں پر ہی آپ رہتی تھیں، اور ایسے مرثیے اور ایسی اشعار کے ذریعے آپ نے کربلا کو لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کے اذہان تک، کہ آج تک وہ ثبت ہیں تاریخ میں۔ جیسے کہ تاریخ میں ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب آپ بقیع میں بیٹھتی تھیں تو پہلے 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں اور پھر مٹا دیتی تھیں، اور وہ 4 قبروں کے نشان اپنے فرزندان کے، اور ان کو مٹا کر پھر کربلا کا رخ کر کے کہتی تھیں ایک قبر کا نشان بنا کر کہ ہے میرے شیروں، یہ ماں تم پر گریہ نہیں کرے گی، تم پر ماتم نہیں کرے گی، اگر کسی پر گریہ کرے گی تو وہ سبط رسول، نواسہ رسول، سید الشہداء ہیں، امام حسین ہیں۔ پھر اس کے بعد
جو آپ کے مرثیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک حجرہ تواریخ میں کہ وہیں پر ہی بنا دیا گیا تھا، ایک خیمہ تھا کہ جس میں آپ گریا کرتی ہیں، اور ہر وقت ایک غم کی پٹی آپ کے سر پر بندھی رہی کربلا کے بعد، نہیں اس قدر آپ نے گریا کیا، اور اس گریے میں ہی دیکھیے یہ پوائنٹس تھا کہ کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس میں کہتے ہیں کہ مروان ابن حکم ایک دفعہ جا رہا ہے، جنت البقیع سے گزر رہا ہے، اس قدر کرب سے آپ ایک مرثیہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو سواری کو روکنا پڑا، اور کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور اس میں آپ فرماتی ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کہ جب کوئی شاہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ کیسے گرتا ہے؟ تو لوگ جواب دیتے کہ وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ بتاؤ میرا عباس جب زمین سے زمین پر آیا ہوگا تو کیوں کر آیا ہوگا، اور کیسے کہ اس کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے۔ تو آپ کے ان مرثیوں میں بھی وہ پیغام ہے، یعنی آپ اصلاً بتانا چاہ رہی ہیں کہ بازو کٹا کر بھی اپنی جانوں کو قربان کر کے بھی ہم حق نہیں ادا کر سکے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ تو یہ آپ کی زندگی جو کربلا کے بعد نظر آتی ہے مسلسل کاوش ہے، مسلسل کاوش ہے۔ میں محترمہ حفصہ سعید صاحبہ سے بھی یہی بات پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کے خانوادے کے سب لوگ نہیں رہے، اور پھر اپنے 4 جواں بیٹے، اچھا یہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو ایک دفعہ اپنے آپ پہ طاری کرے کہ 4 جوان بیٹے، اور خود امام حسین بھی تو آپ کے بیٹے تھے نا، یعنی پھر بعد میں تو آپ ہی نے پالا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد، تو پھر ہم 4 تو نہیں کہیں گے، 5 بیٹے، اور پھر آگے اگر ان کی اولادیں دیکھ لیں، حضرت عباس کا روایت ہے کہ ایک بیٹے شہید ہوئے، وہ کہتے ہیں نا پوتے اور نواسے تو محبت ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے پوتے وہاں شہید ہوئے۔ اتنے بڑے سہنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک عزم کا پہاڑ تھیں، اور باقی ساری زندگی آپ نے کربلا کی عزاداری اور کربلا کے پیغام کو آگے پہنچانے میں، یہ ایک بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے تاریخ میں۔ جی بالکل، اور یہاں پہ یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ جب وہ حضرت عباس شہید، ان کی اطلاع ملی کہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے بار بار جب پوچھا کہ حسین کیسے ہیں، میرا حسین کیسے ہے، تو اس میں یہ جو ہے نا آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، تو آپ نے اس آیت کو فالو کرتے ہوئے بے شک یہ سارا جو نظام کیا اور ساری جو تربیت بچوں کی اس آیت کو فالو کرتے ہوئے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، اگر کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کا ادب کرنا اور ان کے ساتھ رحم والا سلوک کرنا، تو ان کا یہ جو ہے اس کے اوپر فالو کرتے ہوئے انہوں نے کیا۔ بہرحال بچوں کی انہوں نے اس طرح اپنی تربیت کی، تو اس سے ہمیں عورتوں کو سبق لینا چاہیے، اور آگے اسی سے لے کے کنٹینیو کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہی وہ شخصیات ہیں نا کہ جن کی سیرت کو پڑھ کے اور جن کی فضیلت کو جان کے ہم اپنے پہلے تو گھر کو اور پھر معاشرے کو ایک جو صحیح خط ہے، صحیح لائن ہے، اس پر استوار کر سکتے ہیں۔ محترمہ سارہ زیدی صاحبہ، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے جو اور پہلو ہیں، جس میں ایک تو تربیت کا پہلو ہے، ایک پھر کربلا کے مشن کو آگے بڑھانے کا پہلو ہے، ایک وہ یعنی ایک با مقصد لائف، ایک خاتون کے لیے اگر ماڈل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تو ہیں ہی، اسوہ کامل، اقبال نے بھی ان کو بہت مرتبہ کہا، لیکن خود حضرت ام البنین کی لائف یعنی ایک خواتین کے لیے ایک ماڈل کہ مشکلات بھی ہیں، مصیبت کے بلکہ پہاڑ ہیں، لیکن جو مقصد ایک زندگی میں وہ آپ نے خواب بیان کیا نا شروع میں، تو اس خواب سے لے کے اور پھر اپنی وفات تک اس مشن پہ، اس مقصد پہ قائم رہنا، اس کے لیے میرا خیال اگر تاریخ میں کوئی بہترین رول ماڈل ہو سکتا ہے تو حضرت ام البنین کی شخصیت۔ اگر میں سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہوں تو وہ یہی ہے کہ آپ کا جتنا بھی جذبہ ایثار ہے یا آپ کی جتنے بھی زاویے ہیں آپ کی زندگی کو دیکھنے کے، بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں، بحیثیت ایک معموم
کس طرح سے آپ ایک امام کی فالوونگ آپ نے کی اور آپ اس میں چلیں، یا ایک بحیثیت سوشل ورکر، ایک ایکٹیو سوشل ورکر. اگر ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں مقدم ایک چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے کہ آپ بتانا چاہ رہی ہیں گویا کہ ہر چیز کو عقیدے پر قربان کیا جا سکتا ہے، مگر عقیدے کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. اول تا آخر جو چیز ہمیں مقدم نظر آتی ہے آپ کی زندگی میں وہ مرضی معبود ہے، وہ ذات باری تعالی ہے. جس چیز نے آپ کو کمپوز کر کے رکھا تمام تر مشکلات میں اور تمام تر مصائب میں، وہ پروردگار عالم کی ذات پر ایمان کامل اور توکل ہے. جب انسان کی زندگی میں خدا اس طرح سے ہو کہ جیسے جناب ام البنین کی زندگی میں ہے، تو اس کا زندگی کا ہر زاویہ بھی مکمل نظر آتا ہے، بہترین نظر آتا ہے. اور چاہے اس کے اوپر مصائب کے، مشکلات کی کتنے بھی غم کے پہاڑ کیوں نہ توڑ دیے جائیں، وہ ہمیں سینہ سپر نظر آئے گا، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا جو ایمانی محکم ہے وہ ذات پروردگار عالم کے اوپر ہے. ہر چیز چلی جائے مگر خدا حی ہے، قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. تو آپ کی زندگی کا جو مرکز اور محور ہے وہ ذات باری تعالی ہے. ورنہ وہ اتنے غم برداشت کرنا اور پھر ان کے اور ایکٹیو ہونا وہ ناممکن نظر آتا ہے. جی ہمارے پروگرام کا وقت اب 2 منٹ ہے. 1 منٹ آپ کے لیے آخری پیغام اور 1 منٹ آپ. آخری یہ میں کہوں گی کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو فاطمہ نہیں کہلوایا، اس لیے ان کا لقب سے، ان کے لقب سے بلایا جاتا تھا، اور ہم بھی اب ان کے لقب سے ہی ان کو یاد کریں اور کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کو شہزادی سے بہت پیار تھا، اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کے نام سے بھی پیار ہوتا ہے. تو اسی لیے حضرت علی نے کبھی ان کو فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا، اس لیے کہ کہیں میرے ذہن میں اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے، انہوں نے خود بھی کہا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو والدہ یاد آ سکتی ہیں. 30 سیکنڈ کا پیغام. صرف توسل حاجات کے لیے نہیں، بے شک کہ آپ حمد پڑھیں، انہیں ہدیہ کریں، بڑی سے بڑی مشکل حل ہوتی ہے. ایک در ام البنی ہے روضہ عباس میں، سنتی ہیں بیٹے سے پہلے عرضیاں ام البنی. تو پلٹ کر دیکھیں، توسل کریں انشاءاللہ کہ دنیاوی اور اخروی مشکلات کا حل ہے. اور یہ بڑا مضبوط توسل ہے. میں دونوں شخصیات کا، دونوں محترم خواتین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، سچ ٹی وی تو ہمیشہ ہمارے جو مشاہیر ہیں، ہماری جو عظیم ہستیاں ہیں، ہماری جو مقدس ہستیاں ہیں، ان پر پروگرام کرتا ہے. اور اسلام کی خوش قسمتی ہے کہ ایسی ہستیوں کی سیرت کتابوں میں بھی محفوظ ہے، سینہ بسینہ بھی چلی آ رہی ہے اور مستند ہے. خدا کرے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ایسی شخصیات کی سیرت کو ہم پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور پھر خاص طور پر خواتین ان کی سیرت کو اپنا کر معاشرے کو جگمگا دیں، معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا دیں. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.